پیارے دوستو، جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہے 3 پریوں کی کہانی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بادلوں کے اس پار ایک بہت ہی خوبصورت پری راجیہ تھا۔ وہاں پر طرح طرح کے اور رنگ برنگے خوبصورت پھول تھے۔ پری راجیہ کی رانی پری کی 3 بیٹیاں تھیں، جس میں بڑی بیٹی کا نام نیلی پری تھا، چھوٹی بیٹی کا نام موہنی پری تھا اور سب سے چھوٹی کا نام چنبیلی پری تھا۔ وہ تینوں بہنیں پھول پری کے راجیہ کی راج کنیا تھی۔ نیلی اور موہنی سوبھاؤ کی بہت اچھی تھی۔ وہ سب کے ساتھ بہت اچھے سے بات کرتی اور دل کی بہت صاف تھی۔ وہ دونوں اپنی ماں کی ہر بات مانتی تھی۔ وہیں دوسری طرف چنبیلی پری بہت شرارتی تھی۔ وہ سب کو بہت تنگ کرتی تھی اور اپنی ماں کی کوئی بھی بات نہیں مانتی تھی۔ اس کا سپنا تھا کہ وہ پری راجیہ کی رانی بن جائے، لیکن پری راجیہ کا یہ نیم تھا کہ صرف بڑی بیٹی ہی اگلی رانی بن سکتی ہے۔ اسی لیے چنبیلی نیلی پری سے بہت جلتی تھی۔ ایک دن رانی پری تینوں بیٹیوں کو بلاتی ہے۔ میری پیاری بیٹیوں، میں نے سوچا ہے میں اپنے مرنے سے پہلے تم تینوں میں سے کسی ایک کو رانی گھوشت کر کے جاؤں گی، جو بعد میں سارے پری نیم کو سنبھال سکے۔ تم لوگ جانتی ہو کہ پری راجیہ میں یہ نیم ہے کہ بڑی بیٹی اگلی رانی بن سکتی ہے۔ تم لوگوں کی بڑی بہن ہے نیلی۔ میں نے سوچا ہے میں نیلی کو اگلی رانی گھوشت کروں گی۔ کیا تم دونوں میری بات سے سہمت کرتی ہو؟ آج سے 15 دن بعد چاند رات کو میں یہ گھوشت کر دوں گی اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا جشن رکھا جائے گا، جہاں ساری پریوں کو بلاؤں گی میں، اور پھر نیلی کو اگلی رانی گھوشت کروں گی۔ یہ بات سن کر موہنی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ نیلی پری، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے پتا ہے آپ پری راجیہ کی سب سے اچھی رانی بنو گی۔ لیکن چنبیلی بہت دکھی تھی۔ وہ اس کو مبارکباد نہیں کہتی اور غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چنبیلی کو کیا ہوا؟ وہ وہاں سے ایسے کیوں جا رہی ہے؟ اس نے اپنی بہن کو مبارک نہیں دی اور وہ خوش نہیں ہوئی کیا؟ پری ماں، آپ چنتا مت کیجیے، وہ شاید بیمار ہے اور کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ ہم اس سے بات کریں گے اور پوچھ لیں گے۔ یہ کہہ کر نیلی اور موہنی کمرے میں جاتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ کمرے میں چنبیلی نہیں ہے۔ موہنی، تم نے چنبیلی کو دیکھا تھا کیا؟ مجھے لگا وہ بیمار ہے، اسی لیے وہ کمرے میں چلی آئی۔ وہ تو کمرے میں بھی نہیں ہے۔ دیدی، مجھے لگتا ہے وہ باغیچے میں ہوگی یا باہر لان میں کہیں۔ چلو اس کو چل کر دیکھتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں چنبیلی پری کو ڈھونڈنے چلی جاتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ چنبیلی باہر ایک ندی کے پاس کھڑی ہوتی ہے۔ چنبیلی، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ چلو ہمارے ساتھ، رانی ماں تمہیں بلا رہی ہے۔ بہت دیر ہو گئی ہے، تم یہاں اکیلی کھڑی ہو۔ مجھے کب کہاں جانا ہے یہ میں سوچوں گی، تم نہیں۔ اس پری راجیہ میں جنم لے کے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ پتہ نہیں یہ نیم کس نے بنایا ہے کہ بڑی بیٹی ہی بس رانی بن سکتی ہے۔ مجھے بھی رانی بننا ہے، میں کیوں نہیں رانی بن سکتی؟ تم ایسے کیوں بات کہہ رہی ہو؟ تم دیدی سے ایسے بات کیسے کر سکتی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ دیدی سے بات تمیز سے کرتے ہیں؟ کوئی بات نہیں موہنی، دیکھو چنبیلی کو کیا ہوا ہے، وہ اتنی اداس ہے اس بات سے۔ میرے ساتھ ناٹک مت کرو تم لوگ۔ چنبیلی اتنا کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ نیلی پری اور موہنی پری یہ نہیں سمجھ پاتی ہیں کہ چنبیلی ایسا برتاؤ کیوں کر رہی ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے جاتے ہیں۔ چنبیلی سوچتی ہے، مجھے کچھ بھی کر کے نیلی پری کو پری راجیہ کی رانی نہیں بننے دینا ہوگا۔ مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا ہوگا۔ میں اسے ہر حالت میں روکوں گی، مگر میں ایسا کیا کر سکتی ہوں؟ ایسے ہی سوچتے سوچتے چنبیلی پری کے من میں خیال آتا ہے، ہاں، میں جادوگرنی کے پاس جاؤں گی، ہو سکتا ہے وہ میری مدد کرے گی۔ ہاں، مجھے جادوگرنی کے پاس ہی جانا ہوگا۔ ایسا کہہ کر چنبیلی پری دھیرج لوگ کے پاس آ جاتی ہے اور وہاں سے وہ ایک بہت ہی جانی مانی جادوگرنی کے پاس چلی جاتی ہے۔ جادوگرنی، میری بات سنیے، میں چاہتی ہوں کہ میری بڑی بہن نیلی پری راجیہ کی رانی مت بنے۔ میں اس کو
رانی سے ہٹانا چاہتی ہوں، آپ میری مدد کریے، اس کے بدلے میں آپ کو بہت سارے خزانے دوں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کے لیے 2 دن کا وقت چاہیے، تب میں پری رجے میں آؤں گی اور تم کو ایسی چیز دوں گی جس سے آپ اپنی بہن کو پری رجے سے ہٹا سکو گی۔ اتنا کہہ کر چنبیلی پری وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ارے بیوقوف لڑکی، یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کی مدد کروں گی۔ بھلا میں کیوں اس کی مدد کروں گی، بلکہ میں تو پری رجے میں گھس کر وہاں بہت دخل کروں گی اور میں بن جاؤں گی پری رجے کی رانی پری۔ ایسا سوچ کر جادوگرنی بہت خوش ہو رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف رانی پری اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کو بلا کر بولتی ہے، نیلی اور موہنی، میری بات سنو، ہمارے پری رجے میں بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ چنبیلی پری ہے۔ مطلب رانی پری ساری بات اپنی بیٹیوں کو بتا دیتی ہے۔ ماں، مجھے لگتا ہے چنبیلی یہ بات سمجھ نہیں رہی ہے کہ جادوگرنی اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ ماں، ہمیں یہ بات چنبیلی کو سمجھانی چاہیے۔ ہاں، میں یہ بات جانتی ہوں، لیکن تم لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے۔ تم لوگ اس کے ہاتھ سے کوئی بھی چیز مت لینا، مت نہ ہی کچھ کھانا نہ ہی کچھ پینا۔ ہاں ماں، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر چنبیلی کسی مشکل میں پھنس گئی یا اس جادوگرنی نے چنبیلی کو کچھ کر دیا تو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جادوگرنی کو ہماری شکتی چاہیے، اس لیے وہ چنبیلی کو کچھ نہیں کرے گی۔ 2 دن گزر جاتے ہیں اور چنبیلی بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے، بس اب میری نیلی بڑی بہن کے کچھ ہی دن ہوں گے، اس کے بعد میں خود رانی پری بن جاؤں گی۔ تبھی جادوگرنی وہاں پہنچ جاتی ہے اور چنبیلی پری کو ایک بوتل میں پانی دے دیتی ہے۔ اس بوتل میں پانی ہے، یہ میں نے خود تیار کیا ہے، یہ تم اپنی بڑی بہن کو پلا دینا اور باقی تھوڑا علیحدہ بوتل میں جو ہے وہ تم خود پی لینا، تمہاری بڑی بہن غائب ہو جائے گی۔ لیکن رانی پری اور اس کی بیٹیاں مل کر جادوگرنی کو بندی بنا لیتی ہیں۔ یہ دیکھ کر چنبیلی پری حیران ہو جاتی ہے اور وہ جلدی سے اس بوتل میں دیا ہوا پانی پی لیتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ پانی پینے سے وہ بہت جلد شکتیشالی بن جائے گی۔ تبھی نیلی پری اس کو روکتی ہے اور کہتی ہے، تمہارا دماغ ٹھیک ہے کیا؟ تم ایک جادوگرنی کا وشواس کر کے مجھے مارنے والی تھی اور خود یہ پانی پی رہی ہو، تم جانتی بھی ہو اس میں کیا ہوگا۔ اگر تم یہ پانی پی لیتی تو تمہاری ساری شکتیاں غائب ہو جاتی اور جادوگرنی کے پاس چلی جاتی۔ لیکن چنبیلی پری کسی بھی بات کا یقین نہیں کرتی۔ وہیں رانی پری جادوگرنی کو اپنی شکتیوں سے ختم کر دیتی ہے۔ سچ بتاؤ، اس میں کیا تھا جو بوتل تم نے چنبیلی کو لا کر دی؟ تبھی جادوگرنی ساری بات رانی پری کو بتا دیتی ہے۔ چنبیلی یہ سب سن کر بہت شرمندہ ہوتی ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن پھر بھی تم سب نے مل کر مجھے بچا لیا۔ نیلی دیدی، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی۔ تم میری چھوٹی بہن ہو، مجھے تم پہ کوئی غصہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں رانی بننا تھا تو تم مجھے بتاتی، مجھے تم سے کوئی اعتراض نہیں تھا، تم رانی بن سکتی ہو۔ چنبیلی پری اپنی غلطی مان جاتی ہے اور وہ معافی مانگ لیتی ہے۔ اب وہ تینوں بہنیں مل کر رہتی تھی اور وہ کسی کو بھی تنگ نہیں کرتی تھی۔ پھر 15 دن بعد چاند رات آتی ہے اور رانی پری چاند رات کو تمام پریوں کے سامنے نیلی پری کو رانی پری گھوشت کر دیتی ہے۔ تبھی وہ تینوں بہنیں خوشی خوشی رہنے لگتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ ہمیں لائک اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ بائے بائے دوستو۔